یہ مبارک وظیفے آپ کے بتائے ہوئے اس مقدس مہینے میں کرو اور 12 مہینے پھر کرتے رہو، پھر اس میں کمی پیشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أذلكم شهر عظيم، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے قبل شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کی فضیلت، عظمت اور اس کی شان بیان فرمائی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا مہینہ، بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے، اس مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے میں آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے رب کو گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے جو ناراض کیا ہوا ہے، اس مہینے میں اسے راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس مہینے میں اس کی رحمت عام ہوتی ہے۔ اب اندازہ کریں، اس کی رحمت تو 12 مہینے ہے۔ اس کی رحمت ہے تو تبھی ہم زندہ یہاں چل پھر رہے ہیں۔ اس کی رحمت کی وجہ ہی تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی، نعمتیں دی، مال و دولت دیا، اولاد دی، زندگی عطا فرمائی، یہ ساری اس کی رحمت تو ہے۔ اس کی رحمت کا سلسلہ 12 مہینے ہی رہتا ہے، تو پھر اس مہینے میں یہ کیوں فرمایا کہ اس کی رحمت عام ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اس کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ یہ رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے، ایک صرف رحمت ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ خصوصی طور پر رحمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں، اور اتنی رحمت عام ہوتی ہے تمام فرشتوں کو، جو لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے نہیں، اربوں خربوں کے حساب سے ہیں۔ اللہ انہیں بھی کہتے ہیں تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، ایمان والے روزے دار جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر تم آمین کہتے رہو۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ
بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی اگر کسی کے گناہ زیادہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں کوئی تھوڑی بکریاں نہیں تھی، تقریباً 10 میل کا رقبہ، 10 میل کا ایریا بنتا ہے جس ایریے کے اندر ان کی بکریاں بیٹھا کرتی تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا بڑا رقبہ، اور ایک بکری کے جسم پر جو بال ہیں اس کو بندہ نہیں گن سکتا، اس کا شمار نہیں ہے کوئی۔ اتنا بڑا ریوڑ جب وہ نکلتی تھی تو پورا راستہ بھر جاتا تھا۔ فرمایا ان کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اتنی رحمت اس کی عام ہو جاتی۔ پھر فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بندے کو ڈھونڈتی ہے۔ رات دن یہ آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو دور کروں، مجھ سے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا تو مانگے، بیماری ہے تو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، اولاد نافرمان ہے تو میں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دوں، کسی معاملے میں وہ تنگ دست ہے، روزی کا معاملہ ہے، اس کے کاروبار کا معاملہ ہے، کوئی بھی ٹینشن اور پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد جو بھی ہیں، آج دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ آوازیں لگتی ہیں رات میں بھی دن میں بھی، اس مہینے کی یہ برکات ہے۔ اور اس کی رات اور دن کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ 11 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس مہینے کی عبادت ایک طرف، اس مہینے کی عبادت 11 مہینوں کی عبادت سے پھر بھی بڑھ جائے گی، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، اور اگر یہی تسبیح صبح و شام 100 دفعہ پڑھ لو، ایک ایک تسبیح کی کر لو، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، تو کئی میلوں میں آپ کے باغ لگ جائیں۔ یہ برکات ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر نیکی کو 70 کی ضرب لگ جاتی۔ صدقات اور خیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس طرح کرتے تھے جس طرح ہوا چلتی ہے سب کو محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح آپ کے صدقات اور خیرات سے ہر بندہ مستفید ہوتا تھا۔ تو اس سے اللہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں سب کچھ دور کر دیتا ہے، بندے کے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو کسی کو ایک کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرا دے گا، یا پانی کے گھونٹ سے، لسی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرائے گا، پورا روزہ افطار کرانے کے برابر اسے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ فرمایا اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس طرح دنیاوی کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کاروبار زیادہ ہو جائے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میرا عہدہ زیادہ ہو جائے، مجھے ترقی مل جائے۔ فرمایا اس مہینے میں نیکیوں کے اندر
اضافہ کرو، نیک کام زیادہ کرو. نماز تراویح، قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، یہ محبت اور شوق سے پڑھو. پھر 4 کام آپ نے بتائے کہ اس مہینے میں 4 کام کرو. یہ 4 وظیفے ہیں بڑی طاقت والے، جن کی بڑی تاکید آپ نے فرمائی. سب سے پہلا وظیفہ، سب سے پہلا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں کلمے کا ورد آپ نے زیادہ کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ یہ ہے طرز زندگی. مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ عالم الغیب، مصیبتیں دور کرنے والی ایک اللہ کی ذات، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی ساری نعمتیں دینے والا. اس یقین کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنا ہے. کوشش کریں اس مہینے کے اندر جو کم سے کم درجہ ہے اس کے پڑھنے کا، وہ ہے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. یہ کم سے کم درجہ، اتنا تو ہر مرد عورت کے لیے ہے، لازمی ہے پڑھے. اور اس سے آگے بڑھنا جو چاہتا ہے وہ 313 کی تعداد، 313 کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد ہے. یہ تعداد بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ تعداد جو پوری کرے گا وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا. اور اس سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اور اس کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی. مرد حضرات کے لیے آسان طریقہ، نماز کے لیے ذرا جلدی چلے جائیں، اتنے جلدی جائیں کہ آپ کو اذان مسجد کے اندر ہو. فجر کی اذان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری اذانیں آپ کو مسجد میں. اب اذان کے بعد آپ سنت وغیرہ پڑھیں، جو 10-12 منٹ ہوتے ہیں اس میں قرآن کی تلاوت کریں، اور 10-12 منٹ آپ بعد میں دے دیں. اگر آپ اس طرح آدھا سپارہ پہلے پڑھ لیں گے آدھا بعد میں، تو ہر نماز کے ساتھ آپ کا ایک قرآن پاک 1 سپارہ پڑھا جائے گا. 5 نمازوں کے ساتھ آپ کے 5 سپارے ہو گئے، ماشاء اللہ. اس سے کوئی کم پڑھتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ایک پاؤ پڑھتا ہے کوئی تو 2.5 سپارے ہو جائیں گے ایک نماز کے ساتھ. اس سے بھی کم پڑھے تو 2 سپارے ہو جائیں گے. تو اس طرح آپ پورے رمضان المبارک میں کم از کم بھی پڑھیں گے 2 قرآن پاک آسانی سے ختم ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے. پھر آخری عشرے میں تو اور زیادہ فضیلت ہے، اس میں اور اہتمام کریں، کیونکہ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے. کلمے کا ورد بھی آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی. دل میں نہیں پڑھنا، تھوڑی آواز کے ساتھ. اتنی آواز جس طرح ہم نماز میں سبق پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو سنائی دے، دوسروں کو نہ سنائیں. کیونکہ مسجد میں اپنے اذکار کے اندر، تسبیحات کے اندر کچھ لوگ اپنی تلاوت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا. ایسی تلاوت
ہونٹ حرکت کریں، زبان حرکت کرے اور خود سنیں۔ اس ترتیب سے قرآن پاک کی تلاوت، یہ دو کام ہو گئے، اور تیسرا کام ہے استغفار کثرت سے کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں یا کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان دونوں میں سے جو بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، اور بالکل مختصر جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں تو سب سے مختصر استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ۔ تو یہ چار قسم کے اعمال، یہ تین قسم کے ہو گئے، چوتھا ہے جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک بھی آپ صبح و شام 100 مرتبہ، کم از کم، زیادہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ درود پاک افضل ترین درود ابراہیم ہے، اور اس کے علاوہ سارے درود صحیح ہیں، سارے مبارک برکت والے ہیں، جو بھی پڑھیں ٹھیک ہے۔ اور سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے۔ تو یہ چار کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب یہ چار کام اگر آپ رمضان المبارک میں کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان تو بڑا لالچی ہے، فائدہ پہلے دیکھتا ہے، فائدہ پہلے سوچتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سال اگلے رمضان المبارک تک اللہ رب العزت آپ کے سارے معاملے حل فرما دیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ پورا سال آپ کو اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، برائیوں سے، شیطان کے شر اور فتنے سے اور دجالی فتنوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ روزی کے اندر برکت آ جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی کے پیچھے آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا بلکہ کامیابی آپ کے پاس آئے گی۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے اللہ کا۔ جس کام کا آپ سوچیں گے، لیکن کام جائز قسم کا ہو، ناجائز کے لیے نہیں، غلط کاموں کے لیے نہیں، جائز کام جو بھی سوچیں گے، اللہ آپ کی سوچ سے پہلے پہلے اس کام کو پورا کر۔ یہ اصل میں ٹریننگ ہے، یہ کورس ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ صحیح طریقے سے آپ نے ٹریننگ کر لی، یہ کورس پورا کر لیا، ان چاروں وظائف کے اوپر آپ نے عمل کر لیا۔ آسان وظیفے ہیں، کوئی ان کو آپ نے یاد نہیں کرنا، عام معمول کے مطابق آپ یہ پڑھتے ہیں، یہ وظیفے کرتے ہیں، وہی معمول ہے، وہی ترتیب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بتائی۔ اس مبارک مہینے میں یہ کام کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ آپ کا حکم ساری چیزوں سے بلند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب جس بات کا تمہیں حکم دے دے، جس بات کے کرنے کا حکم دے دے، اس کام کو کرو، اور جس سے منع کرے ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ آپ کا مبارک ارشاد، یہ مبارک وظیفے آپ کے بتائے ہوئے اس مقدس مہینے میں کرو، اور 12 مہینے پھر کرتے رہو۔ پھر اس میں کمی پیشی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن رمضان المبارک میں پوری ٹریننگ کرو، کوئی کمی اس میں نہ ہو۔ نماز تراویح بڑے شوق کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، اس چکر میں نہ پڑھو کہ ہم نے 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے۔
یہ چکر نہیں، اللہ نے تو حکم دیا عبادت کو بڑھاؤ، نیکیوں کو بڑھاؤ، اپنے ملازموں کے اوپر، غلاموں کے اوپر بوجھ کو ہلکا کرو، ان سے کام تھوڑا لو، ان کو فارغ کرو تاکہ وہ عبادت کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ یہ اعمال اگر آپ کریں گے تو خیر و برکت اتنی زیادہ آئے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت، خیر و برکت، کامیابی اور ترقی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مبارک وظائف اور ان بابرکت اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔